اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی آج کل بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں کربلا محلہ تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ کربلا محلہ میں جو جا کر دفن ہو کر آ جاتا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے جوار کے اندر جو دفن ہو کر آ جاتا ہے، خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کہ جو حسین کے جوار میں دفن ہو اس کے سارے گناہ معاف، اور جو نبی کے جوار میں دفن ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کس طریقے سے شبہات کو لایا جا رہا ہے، کس طریقے سے سوالات کیے جاتے ہیں. اور ہمارے جوانوں کو بہت زیادہ الرٹ ہونا چاہیے. آج کل وہ سادے سادے جوابات نہیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں نہیں ہیں. آپ کو بہت توجہ کے ساتھ، تھوڑی محنت کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، اسٹڈی کے بعد آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں اور پورے بانگ درا یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے حسین کے پہلو میں دفن ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے نانا نبی کے پہلو میں دفن ہونے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بشرطہا و شروطہا، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے حسین کے جوار میں دفن ہونے والے اپنی زمین اور اپنی قبر میں دفن ہوتے ہیں، جو نبی کے پہلو میں اپنی خریدی ہوئی زمین میں دفن ہوا ہو اس کے سارے گناہ معاف. اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے، توجہ رکھیے گا، مولا امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں جو دفن ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں آپ سے سوال پیش کروں، ہماری عقیدہ ضرور ہے کہ جو بھی دفن ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حسین کو امام مانتا ہو پھر دفن ہو، ورنہ تو امام حسین ہی کے پہلو میں، مجھے معاف کیجئے گا بات کو سمجھانے کی صرف عرض کر رہا ہوں، عمر سعد نے اپنے لشکر کے نجس سپاہیوں کے لاشیں بھی دفنائے تھے، ان کے گناہ میں معاف ہو گئے. اور روایت یہ کہتی ہے باقاعدہ عمر سعد جب دفنا کر گیا تھا تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ ان کے لاشوں کو نہ دفنانا اور ان کے لاشوں کو پامال کرنا، رون دینا، ان کا نام و نشان ختم کر دینا. خدا کو بھی کیا عجیب منظور تھا کہ جن کے لاشوں کو دفنایا تھا ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور جس کو نہیں دفنایا تھا اس کا روزہ آباد کر دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی پہلو میں آ کر دفن ہو جائے اس کی شفاعت ہو جائے گی، جو بھی پہلو میں آ کر دفن ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بھائی اس کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ ان کو مانتا تو ہو، وہ ان کو اپنا امام تو مانتا ہو، وہ ان کو اپنا شفیع تو مانتا ہو، وہ ان کو شافع محشر تو مانتا ہو، پھر وہ آ کر دفن ہوگا تو پھر اس کے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی. یہی شرط ہے رسول کے قریب دفن ہونے والوں کے لیے، پہلے وہ رسول کا رسول مانتے ہو پھر دفن ہو جائے تو ان کی بھی شفاعت ہو جائے گی.